نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اللہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف برادریوں کے اندر، الگ الگ تہذیبوں کے اندر، الگ الگ خاندانوں کے اندر، الگ الگ قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ لتعارفوا، یہ تقسیم صرف اس لیے ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی جان پہچان کرا سکو، ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ قرآن کریم کی اس آیت نے انسانیت کو بھائی چارگی کا درس دیا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ جب سب کے سب انسان ایک ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو پھر اسے اس دنیا کے اندر میں آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، الفت و محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان، اس کی تاریخ یہ رہی ہے کہ یہاں صدیوں سے مختلف تہذیب و تمدن کو ماننے والے، الگ الگ تہذیبوں کو اپنانے والے، الگ الگ برادریوں سے تعلق رکھنے والے آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، یکجہتی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، الفت و محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آزادی سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس ملک کی آزادی میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے تو یہ چل جائے گا، مگر اس ملک سے اتحاد کو ختم کیا جائے، اس ملک سے محبت کو ختم کیا جائے، یکجہتی کو ختم کیا جائے، اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ملک کے ہر باشندے کو اپنے ذہن میں، دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھانی ہوگی، اگر ہم اس ملک کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اس ملک کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا ہوگا، یکجہتی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، الفت و محبت کو قائم کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ عہد کرنا ہے، اس ملک میں رہنے والے ہر انسان کو یہ عہد کرنا ہے، اور ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہر انسان کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے، ہر آدمی اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، یہی اس ملک کی ترقی کا سب سے اہم ترین راز ہے۔ آسانی کے ساتھ اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر اس ملک سے اتحاد کو ختم کیا گیا، اگر اس ملک سے بھائی چارگی کو ختم کیا گیا، اگر اس ملک کے اندر نفرت کی بیج بو دی گئی، تعصب پرستی کی ہوائیں چل پڑی، تو یاد رکھیے یہ ملک ترقی کے بے شمار دعووں کے باوجود کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے باہمی امن و امان کا ہونا بہت ضروری ہے۔
اتحاد و اتفاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک نیوز میں چند سال قبل وزیر داخلہ ہمارے ملک ہندوستان کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جگہ جگہ بے چینی کا حال ہے، دنیا میں جگہ جگہ حالات بگڑ رہے ہیں، مگر ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس ملک میں اتحاد اتفاق کو پارا پارا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس ملک کی مٹی میں وہ چیز ملی ہوئی ہے کہ اس ملک کی مٹی سے پیدا ہونے والا انسان اتحاد و اتفاق، امن و سلامتی کو پسند کرتا ہے، اختلاف، افتراق و انتشار کو اس ملک کی مٹی سے پیدا ہونے والا انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ملک صرف اور صرف اتحاد کی بنیاد پر ترقی کا ضامن ہے، اس کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، رہیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی مٹی میں دوبارہ جانے والے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی قرآن و حدیث کے اندر وطن کے احکام بیان کیے، وہیں پر اللہ نے وطن کے ساتھ محبت کو بیان کیا، وطن کے ساتھ وفاداری کو بیان کیا، وطن کے ساتھ ہمدردی کو بیان کیا۔ لہذا ہم جب تک اس ملک میں رہیں گے، جب تک سانس لیتے رہیں گے، اس ملک میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، الفت و محبت کے ساتھ رہیں گے، اس ملک میں رہنے والے کسی انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، ناانصافی نہیں کریں گے، اس ملک کے اندر کسی طرح کے دنگے کے اندر، فتنہ و فساد کے اندر ہم شریک نہیں ہوں گے۔ مسلمان جذبات میں نہیں رہے گا، مسلمان کسی کے ورگلانے سے نہیں ورگلے گا، مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، مسلمان اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے گا۔ اسلام نام ہی ہے سلامتی کا، ایمان نام ہی ہے امن کا۔ جب ہماری بنیادی تعلیمات یہ ہے، اسلام تو دنیا میں آیا ہی صرف اس لیے تاکہ دنیا سے بد امنی کو ختم کیا جائے، فتنہ و فساد کو ختم کیا جائے، ناانصافی کو ختم کیا جائے، ظلم و زیادتی کو ختم کیا جائے، قتل و غارت گیری کو ختم کیا جائے، اور عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، محبت کی فضا قائم کی جائے، اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھا جائے۔ صرف اور صرف یہ مقصد ہے دنیا میں اسلام کا آنے کا۔ آج موجودہ حالات میں، اس سنگین دور میں سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ اتحاد کی طاقت ہے، اور میں برسر اقتدار کہہ سکتا ہوں کہ نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔